میرے رب کا کلام کہتا ہے بیشک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ سنا ہے عمران خان بننے کی بھرپور کوشش میں نواز شریف اور اس کی بزرگ بیٹی آج سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ شکاری کو قید کر کے سرکس کے شیر کو کھلا میدان دے دیا۔ ذرا شکاری کو تو باہر لاؤ، اگر شیر کی کلچ پلیٹیں دھواں نہ مار جائیں تو پھر کہنا۔ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل یہ بن چکا ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ آنکھوں کو اندھا کر دینے والی چمک دمک والی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور خود کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے خادم ہیں جو مالک سے 1000 گنا اچھی زندگی جی رہے ہیں؟ یہ اس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ان کی باتوں پر یقین کیا جائے۔ معیشت کی بحالی کی باتیں سن سن کر کان پک چکے ہیں، لیکن ان کی عیاشیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہر جانب ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ پی ٹی آئی ممبرز اور سیاسی کارکنان کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر شدید ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ اس وقت آئین اور قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ملک میں عوام کی تباہی پھیر دی گئی، پر بدلے کی آگ ہے کہ ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہر حربہ آزما لیا مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اسے پکڑ لو، مگر جس کی بدنیتی تھی اس کو منہ توڑ جواب ملا، اور جس کی نیت صاف تھی وہ ایک بار پھر صادق اور امین ثابت ہوا۔ میاں صاحب اور نانی 420 ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں اور گندی ذہنیت رکھتے ہیں۔ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ سیاست میں ہیں، اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ بار بار دھتکارنے کے باوجود یہ قوم پر پھر بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے زندگی میں ایک ہی اصول اپنا رکھا ہے اور اسی کا حل بھی اٹھایا ہوا ہے کہ جو کہوں گا جھوٹ کہوں گا، جھوٹ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور سچ کو کبھی اپنے یا اپنے خاندان کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ مگر عوام سے کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، سیاست کے لیے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو بھی یہی منہ دکھانا ہے۔ جھوٹ بول کر حکومت تو مل جائے گی مگر اللہ ضرور ناراض ہو جائے گا۔ مال لوٹ کر جو محل تعمیر کیے ہیں ان کا حساب کتاب بھی اللہ ضرور لے گا۔ نواز شریف تو وہ جھوٹا ہے جس کی گواہی ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی دی تھی۔ کہتے تھے کہ نواز شریف جھوٹوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ یہ سیاست دان نہیں، کاروباری ہیں۔ اس بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ہنستے بستے ملک کا بیڑا غرق کر کے کرپشن کر کر کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ لگتا ہے کہ میاں صاحب کی سیاسی تربیت اب مریم نواز نے شروع کر دی ہے۔ جو شکل کافرانہ اور منہ مومنہ بنا رہے ہیں، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ عوام اب باشعور ہو چکی۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، اب یہ چورن نہیں بکے گا۔ عوام سب جانتی ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ کینیڈا میں کرپشن کے طور پر اس چور کو پڑھایا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں پر مشتمل دور حکومتوں میں ان لوگوں نے اپنے ذاتی اثاثہ جات ہی بڑھائے ہیں۔ ان لوگوں نے کون سا عوام کے لیے پاپڑ بیلے ہیں، بس اپنی ذاتی دولت میں ہی اضافہ کیا ہے۔ عوام کو لوٹ لوٹ کر ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے۔ سپریم کورٹ میں بھی کرپشن کا جواب دینے کی بجائے ایک جعلی قطری خط پیش کر دیا۔ مجھے کیوں نکالا کا رونا روتا رہا۔ شوباز کہتا ہے کہ میرے والد کا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا، جبکہ نانی کہتی ہے کہ میرے دادا ایک ارب پتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بیٹی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری ہی نہیں۔ جھوٹ اور فریب کے علاوہ ان لوگوں نے اور کیا ہی کیا ہے۔ ان لوگوں کا ایمان صرف پیسہ ہے۔ آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ لوگ کبھی اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ یہ بات اب ان کو پتا ہے کہ اس بار ووٹ نہیں ملنے۔ عوام اب ان کو جوتے کی نوک پر رکھے گی۔ اب عوام تیاری کر لیں، ہم نے تبدیلی لے کر آنی ہے، اور وہ آپ کے ووٹ سے ہی ممکن ہو سکے گی۔